وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اسلام کو جب ہم ایک مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں، ایک مکمل نظام زندگی کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں کے بھی احکامات دیتا ہے اور اجتماعی زندگیوں کے احکامات بھی دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، نجی طور پر کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کی عبادات کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کا لین دین کیسا ہونا چاہیے، اس کی تجارت، اس کی ملازمت کیسے ہونی چاہیے، ذرائع آمدن کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، شریعت اسلامیہ، قرآن و سنت اس کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ان کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، اسی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کی اجتماعی، ملی اور قومی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اگر اللہ جل شانہ مسلمانوں میں سے کسی کو اقتدار نصیب فرما دے تو ان کی طرف کون سے اسلامی احکامات متوجہ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا کہتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر اور اس کا تذکرہ اور اس میں ایک تذکیر یعنی درست بات کو کرنا اور ان لوگوں کے کانوں تک پہنچانا جن کے کندھوں کے اوپر ذمہ داریاں آئی ہوں، یہ ایک اسلامی ماحول کی اور ایک اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک نے جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہو ان کے بارے میں ایک آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے 4 اہم ترین کاموں کا ذکر کیا ہے، اور آیت بڑی صریح اور بڑی واضح ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اوپر تمکین عطا فرمائیں، تمکین کا مطلب ہوتا ہے اقتدار عطا فرمائیں، حکومت دیں جن لوگوں کو، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ اقاموا الصلاۃ۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں صرف، کہ جس کو حکومت مل جائے تو وہ نمازیں پڑھے، یہ نہیں کہا کہ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ صلاۃ کا، اقامت صلاۃ کا، نماز کا ایک ماحول اور ایک فضا اس کی قائم کریں۔ اس میں خود پڑھنا بھی آتا ہے، ادب اور آداب کے ساتھ پڑھنا بھی آتا ہے، لوگوں کو اس کی تلقین بھی آتی ہے، معاشرے کے اندر اس کا کلچر بنانا بھی آتا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا بھی آتا ہے، اور اس کی عدم ادائیگی کے اوپر ایک قانون کی حرکت میں آنے کا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام وہ قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کے نظام کے عنوان کے تحت بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ مستحق لوگوں کے لیے ہوتی ہے، غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں غریبوں کی کا خیال رکھنا، ان کے لیے بندوبست کرنا، ان کو بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کرنا، مالداروں کے اموال کے اندر ان کا حصہ مقرر کرنا جو شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، اس کو لینا، جیسے کہ ہمیشہ اسلامی حکومتوں کے اندر یہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا کسی شخص کے ثوابدید پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے زکوٰۃ وصول کرنا ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں کے اندر شامل تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا
کہ زکوٰۃ کا میں فریضہ ادا نہیں کرتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں نہیں دیتا ہوں، بلکہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور اس کے اندر پھر احکامات ہیں کس طریقے سے وصول کی جائے گی، اس میں عدل کے پیمانوں کو دیکھنا، اس میں انصاف کو دیکھنا، اس میں دیگر چیزوں کو دیکھنا۔ تیسری چیز اس میں کہی گئی کہ امروا بالمعروف، کہ وہ چیزیں جن کا درست ہونا بالمعلوم طور پر علم کے اندر ہو۔ معروف ان بھلائیوں کو کہتے ہیں، ان نیکیوں کو کہتے ہیں، ان اچھائیوں کو کہتے ہیں، اور ان حسنات کو کہتے ہیں کہ جن کا اچھا ہونا اور ان کا ٹھیک ہونا اور ان کا بھلائی ہونا بالاتفاق سب کے نزدیک طے ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا معروف کے اندر لوگوں کا۔ جیسے کہ امانت ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امانت کے اندر کسی کا اختلاف ہے، دیانت میں کسی کا اختلاف ہے، صداقت میں کسی کا اختلاف ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو معروفات ہیں، جو بھلائیاں ہیں۔ اور اسی طرح منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس برائی کے برے ہونے کے اوپر پورے کے پورے معاشرے کا اتفاق ہو، اس برائی کا کوئی پشت پناہ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس برائی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہو، کوئی اس کا دفاع کر سکتا ہو، اس کے لیے کوئی تعویل پیش کر سکتا ہو یا اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہو، اس کو منکر کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح کے اندر۔ تو کہا کہ امروا بالمعروف، دیکھیں صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے۔ امر کے لفظ کے اندر ایک شان تحکم ہے۔ امر گزارش کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی سے فریاد کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی کی خدمت کے اندر عرضی پیش کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی سے درخواست کرنے کو نہیں کہتے، امر علی سبیل التحکم اوپر سے کسی کو حکم دینے کو کہتے ہیں، آرڈر کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز کے اندر، یعنی ایک جس کو آج کل ہمارے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ حکومت کی اس حوالے سے ایک رٹ ہے، تو یہ جتنے عوامر ہیں اس کا تعلق حکومت کی رٹ کے ساتھ ہوگا، اور یہ یعنی تمام معروفات کا حکم دیا جائے گا، تمام معروفات کے لیے پابند کیا جائے گا معاشرے کو کہ وہ معروفات کی فضا بنائیں اور اس کا ماحول بنائیں، اور تمام منکرات سے، وہ ساری چیزیں جو شرعاً منکر ہیں ان سے روکا جائے گا، اور یہ روکنا بھی بشکل گزارش نہیں ہوگا، بشکل فریاد یا کسی درخواست کے نہیں ہوگا، بلکہ وہ حکومتی پورے نظام کے تحت اس کو روکا جائے گا۔ 4 باتیں تو اس آیت کے اندر پتہ چلی۔ 2 باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں، حکومت تو نہیں تھی ظاہر بات ہے، لیکن معاشرت کی بنیاد رکھی، ایک صحرا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور وہاں صرف ان کی اہلیہ صاحبہ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو بعد میں بڑا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ جل شانہ ان کو یہاں آباد کرے گا، اور یہ جو بظاہر آج 2 ہیں یہ بعد میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر انہوں نے صحرا کے اندر ان کو بھیجا ہے، ان کو بسایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑو، تو کل یہاں پر ایک انسانی معاشرہ آباد ہوگا، یہاں پر لوگ ہوں گے، ان کے درمیان معاملات ہوں گے۔ اس موقع کے اوپر کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ جو پہلی چیز ان کے لیے مانگی وہ امن مانگا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ ان لوگوں کو، یہاں پر جو لوگ ہوں گے ان کو امن عطا فرما۔ حکومتوں کی ذمہ داریوں کے اندر جن لوگوں نے ان کی تفصیلات لکھی کہ پہلی ذمہ داری حکومت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی ہم سارے لوگ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں اور وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کسی ایسے نظام کی، کسی ایسے حکمران کی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی 2 بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، ایک امن کے لیے اور ایک عدل کے لیے۔ امن اس لیے کہ اسلام نے، بلکہ ہر مہذب معاشرے نے اور اسلام نے خاص طور پر 3 چیزوں کو امن عطا کیا۔ ایک، ہر انسان کی جان کو کہ جان مأمون ہے، دوسرا ہر انسان کے مال کو کہ مال مأمون ہے، ہر انسان کو کا مال جو ہے اس کو امن حاصل ہوگا، اور تیسرا ہر انسان کی عزت اور آبرو کو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر کوئی دست درازی نہیں ہو سکتی، جو کبھی بھی خطرے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے جب تک کوئی معاشرہ مأمون نہ ہو، یعنی وہ امن کی کیفیت کے اندر نہ ہو، تو وہ کوئی اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی پھر تفصیلات ہیں کہ امن میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، کس طریقے کے ساتھ داخل ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک انسانوں کے بنیادی حقوق کے اندر داخل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے ڈرنے والے حکمران
کسی قوم کو نصیب ہوئے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو ان کو ملتا ہے وہ امن کی صورت کے اندر ملتا ہے. ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری جان محفوظ ہو گئی، میری جان کے اوپر کوئی شخص بلا جواز دست درازی نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہو گیا، میرے مال کو کوئی شخص ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا. کوئی بھی شخص کسی بھی ظلم کے ذریعے سے، کسی بھی دست درازی کے ذریعے سے، کسی تجاوز کے ذریعے سے میرے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز، اس کو اپنی عزت اور آبرو محفوظ محسوس ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری عزت خطرے کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں خطرے کے اندر ہوں، ایک انسان ہر وقت اس کا دل دھڑکتا رہے اپنی جان کے بارے میں، اور اس کا دل دھڑکتا رہے اپنے مال کے بارے میں، اور اس کا دل خوفزدہ رہے اپنی عزت کے بارے کے اندر، تو یہ معاشرہ اور یہ حکومت کسی بھی اعتبار سے اللہ جل شانہ کی نئی پسندیدہ معاشرہ ہے اور نہ ہی اللہ جل شانہ کی پسندیدہ حکومت ہو سکتی ہے. دوسری چیز جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اور خلفائے راشدین نے اپنے عمل کی عجیب و غریب مثالوں کے ذریعے سے اور قرآن پاک نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، وہ عدل. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ بھی، کسی قوم کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ تمہاری اگر دشمنی ہو جائے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، کوئی عداوت ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، کسی وجہ سے تمہارے درمیان مفاہمت کے رشتے نہ رہ سکیں، تو یہ جذبات تمہیں مجبور نہ کریں کہ تم عدل کے خلاف چلو. ان کے ساتھ بھی عدل کے خلاف رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ عدل کے ساتھ چلو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے. گویا کہ تقوی کے اجزاء کے اندر سے یہ سب سے اہم ترین جز جو ہے وہ عدل کا جز ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے اپنے قاضی کی عدالت کے اندر، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا ان صحابی سے کہ میں اس وقت یہ سمجھوں گا کہ تم نے عدل کیا جب تم مجھے، یعنی امیر المؤمنین کو، خلیفۃ المسلمین کو، صحابی رسول کو، مجھے اور جو تمہارے پاس مدعی آیا ہے، جو تمہارے پاس مقدمہ لے کر آیا ہے، تم ہم دونوں کو ہر اعتبار سے برابر سمجھو گے، ہر اعتبار سے برابر رکھو گے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں کے اندر ایک باب ہے جس کو کتاب القضاء کہتے ہیں. کتاب القضاء میں عدالت کے اور عدل کے اور قاضی کے احکامات ہیں. ادب القاضی، اس میں جہاں کہا گیا ہے کہ قاضی اپنی عدالت میں پیش ہونے والے مدعی اور مدعا علیہ کو ہر لحاظ سے برابر رکھے گا، وہاں اس بات میں بھی کہا گیا کہ کیا یہ سوال کا جواب دیا گیا، کیا قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی ایک کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائے اور دوسرے کی جانب جب وہ دیکھے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہ ہو؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ شرعاً ناجائز ہے. قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی ایک کو بشاشت کے ساتھ دیکھے، فرحت کے ساتھ دیکھے، مسکرا کر دیکھے، اور دوسرے فریق کی جانب جب وہ دیکھے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ اثرات نہ ہو، وہ شگفتگی نہ ہو. اس کی اجازت ہے. اس قدر باریک بینی کے ساتھ اسلام میں عدل کے پیمانوں کو متوازن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، تم سے پچھلی قومیں اس لیے ذلیل کی اللہ جل شانہ نے کہ ان کے ہاں مالداروں کے لیے اور طاقتوروں کے لیے قوانین اور ہوتے تھے اور غریبوں اور پسماندہ طبقات کے لیے قوانین اور ہوا کرتے تھے. جب عدل کے پیمانے دوہرے ہو جائیں، کسی کے لیے عدل کسی اور صورت کے اندر دیا جا رہا اور کسی کے لیے عدل کسی اور صورت میں دیا جا رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوموں کو اللہ جل شانہ ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے اور ایسی قوموں کو اللہ جل شانہ تباہ و برباد بھی کرتا ہے. یہ تباہی ہر قسم کی ہو سکتی ہے. یہ امن کی تباہی بھی تباہی ہے، معیشت کی تباہی بھی تباہی ہے، اخلاق کی تباہی بھی تباہی ہے، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا بھی تباہی ہے. کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے
اس آپ کی امت کے اوپر وہ تباہی تو نہیں آئے گی جو پچھلی قوموں کے اوپر آتی تھی، جس کے اندر پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میری امت کو اس طرح یکبارگی بالکل ان کے گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود نہ فرما اور صفحہ ہستی سے مت مٹا، تو وہ دعا تو اللہ جل شانہ نے قبول فرما لی ہے۔ اب جو تباہی کی شکلیں ہوں گی وہ اور شکلوں کے اندر ہو، جس کے اندر زندگی کو قابل رحم بنا دیا جائے، جس کے اندر زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے ان کی، اور دنیا کی نگاہوں سے ان کو گرا دیا جائے، ان کی حیثیت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل فرمائی کہ جب تمہارے اوپر زوال آئے گا اور جب اللہ جل شانہ تم سے ناراض ہوں گے تو تمہاری حیثیت کیسی ہو جائے گی؟ ایسی ہو جائے گی جیسے دسترخوان کے اوپر کوئی چیز رکھی بھی ہو اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ آؤ اس کو کھاؤ، جسے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے، ایسے تم لوگ دنیا کے سامنے ہوگے اور اقوام عالم ایک دوسرے کو بلا کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، ایک دوسرے کو بلا کر اکٹھا کر کے تمہارے اوپر آئیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ آپ نے اس زمانے کے اندر فرمایا جب مسلمانوں کے عروج کا آغاز تھا، ابھی مسلمانوں کے 1000 سال کم و بیش یا 800 سال یا 700 سال مسلمانوں نے کرۂ ارض پر حکمرانی کرنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور کی پیشن گوئی فرمائی۔ آج دیکھیں جب دنیا میں کسی اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو ایک ملک حملہ کرتا ہے یا 40 ملک اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں، حالانکہ اس چھوٹے سے اسلامی ملک کے لیے کوئی ایک ملک بھی کافی ہو سکتا ہے۔ عراق کے لیے، افغانستان کے لیے، فلسطین کے لیے کوئی ایک ملک بھی طاقت کے اعتبار سے کافی ہو سکتا ہے، مگر وہ باقیوں کو بھی جمع کرتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ آؤ 40 ملک اکٹھے ہو جاؤ، 45 ملک اکٹھے ہو جاؤ۔ کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ اس چھوٹے سے ایک انتہائی کمزور سے ملک جس کے پاس نہ کوئی فوج ہوگی باقاعدہ، نہ اس کی کوئی ایسی مضبوط معیشت ہوگی، نہ کوئی دنیا کے گلوب کے اوپر اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ اور وہ دوسری شرط یہ ہے اس کی، اگر آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کہ اس قسم کے اجتماعی حملوں کے لیے اس ملک کے لیے کیا شرط ہوگی کہ وہ مسلمان ہو۔ یہ آزمائش آپ کو مسلمانوں پر نظر آئے گی، جہاں بھی نظر آئے گی انہی کے لیے نظر آئے گی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی معاشروں سے عدل رخصت ہو جائے، اور چیزوں کے ساتھ کہ جب عدل نہ رہے، جب وہاں پر لوگوں کے درمیان لوگ فیصلے طاقت کے زور کے اوپر ہونے شروع ہو جائیں، اور جن لوگوں کے ذمے عدل کی فراہمی ہو، چاہے وہ حکمران ہو یا چاہے وہ قاضی ہو، وہ خود عدل کے پیمانوں سے نیچے گر جائیں، خود ان کی زندگیاں عادلانہ نہ ہوں، خود ان کے اندر ان کے پیمانے مختلف ہو جائیں، تو ایسے معاشروں سے اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ کی تائید اٹھ جاتی ہے ایسے معاشروں سے۔ پھر ادھر حالات میں سدھار آتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت بڑی آزمائش کے بعد آتا ہے، بہت بڑی اٹھا پٹخ کے بعد آتا ہے، بہت بڑی، کبھی اس کے اندر قتل و غارت کے بعد آتا ہے، کبھی اس کے اندر قحط اور مختلف چیزوں کے بعد آتا ہے، کبھی ان کی معیشت اور کوئی ایسا بالکل برباد کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ایک طرح سے خاک کے اندر مل جانے کے بعد پھر اگر ان کے اندر کوئی صالحیت پائی جائے، ان میں اللہ کی طرف رجوع پایا جائے، ان کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ پائی جائے، اپنے ان اجتماعی معاملات کی سدھار اور ان کی درستگی کا کوئی جذبہ پایا جائے، تو اللہ جل شانہ ان کو دوبارہ سے اٹھاتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر حقیقت یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ہمارے حکمران اور ہماری حکومتیں اور ہمارے اجتماعی معاملات در حقیقت ہماری نجی زندگیوں کا پرتو ہوتے ہیں، اس کا عکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے اندر ایک معاشرے کی اکثریت دیکھیں، انفرادی طور پر کسی چھوٹی سطح کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی معاشرے سے برائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، کسی معاشرے کے اندر کسی قسم کی برائی کے اثرات نہیں رہیں گے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب معاشروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب معاشروں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے، اکثریت کا رخ کیا ہے۔ اگر کسی معاشرے کی اکثریت کے اوپر خیر غالب ہو اور اچھی چیزیں غالب ہوں تو آسمانوں سے اس کے لیے خیر کے فیصلے اترتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کی اکثریت پر شر کا غلبہ ہو جائے تو آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی جانب سے شر کے فیصلے ان کے لیے اترتے ہیں، اور شر کے فیصلوں کے اندر ایک سب سے بڑا جو ان کے ساتھ
جس کو کہنا چاہیے کہ شر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو تمام صفات سے، تمام ایمانی صفات سے، حکمرانی کے تمام آداب سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ وہ ظالم بھی ہوں گے، ان کے اندر عدل بھی نہیں ہوگا، ان کے اندر امانت بھی نہیں ہوگی، ان کے اندر دیانت بھی نہیں ہوگی، ان کے اندر رحم بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے احادیث کی جو دعائیں آئی ہیں جو حکمرانوں کے بارے میں، تو اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں، جن کے دلوں کے اندر رحم نہ ہو، اور وہ اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ان کے دل کے اندر کوئی جذبات نہ۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمک فی، جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں جو لوگ، اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمائے کہا گیا۔ لیکن اللہ جل شانہ جو خود عادل ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے کچھ ضابطے دنیا کو چلانے کے لیے مقرر کیے۔ تو ظالم لوگ جو مسلط ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں مسلط ہوتا، وہ قانونی ضابطہ ہے اللہ جل شانہ کا کہ جب معاشرے اپنی انفرادی اور اپنی نجی زندگیوں کے اندر اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اگر ان کی اکثریت عدل سے تجاوز کرے گی تو ان کے اوپر جو لوگ آئیں گے وہ بھی ان کے ساتھ عدل نہیں کریں گے۔ اگر ان کی اکثریت اپنے انفرادی اور اپنے دائرہ کار کے معاملات کے اندر رعایا کی اکثریت امانت سے تجاوز کرے گی تو ان پر جو لوگ آئیں گے وہ بھی امین نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی اکثریت دیانت سے ہٹے گی اپنی بات کے اوپر تو ان پہ جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی دیانت دار نہیں ہوں گے۔ اس لیے صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں جو اخلاقی صفات سے، جو ایمانی صفات سے مکمل طور پر محروم ہو گیا ہو، اس کو خلفائے راشدین جیسے حکمران ملیں گے اور اس کو عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ملیں گے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کا خود پابند نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کے اندر ایک بہتری آتی ہے۔ ہندوستان کے معاشرے کو، بر صغیر کے معاشرے کو اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران بھی ملا جو بہرحال ان دیگر ایک ان کی حکومت کا تسلسل تھا، لیکن اس کے اندر ایک اس کا آج بھی اس کا عدل مشہور ہے، اورنگزیب کا عدل مشہور ہے، جہانگیر کا عدل مشہور ہے بر صغیر کے حکمرانوں کے اندر۔ تیسری چیز، یا اگر ان پچھلی 4 چیزوں کو بھی ملا دیں تو یہ 7ویں بات بنے گی، وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے ذمے اپنی رعایا کی معیشت بھی ہے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا عزیز مصر نے کہ میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دیانت نے، آپ کی امانت نے، آپ کی عفت نے، آپ کے صبر نے، یوسف علیہ السلام نے ان سب چیزوں کا مظاہرہ کیا، صبر بھی کیا، اتنا طویل عرصہ جیل کے اندر گزارا، عفت کا مظاہرہ بھی کیا جب مصر کی عورتوں نے ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا، انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اور پھر خواب کی درست تعبیریں بتا کر اپنی روحانیت اور اپنے دینی علم کا بھی بتایا، اور پھر اس جو خواب میں جو قحط آ رہا تھا اس قحط کا علاج بتا کر گویا کہ اپنے فہم اور اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں کا بھی اظہار فرمایا۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر عزیز مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ذمہ داری قبول فرمائیں اور اس ملک کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے یہ جو خزانے ہیں آپ کے، اور تو ان خزانوں کے اوپر مجھے اس کی نگرانی اور مجھے اس کے احوال کو چلانا، اس کے امور کو دیکھنا، یہ مجھے آپ دے دیں۔ اور اس کے لیے جو اپنی اہلیت بیان فرمائی وہ یہ کہا کہ انی حفیظ علیم، حفیظ حفاظت کرنے والا، یعنی میں وہ بندہ نہیں ہوں جو خزائن الارض جو ہوں گے، جو لوگوں کے پیسے ہوں گے یا جو مملکت کے پیسے ہوں گے، کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، میں اس کو اڑا دوں گا یا میں اس کو غلط جگہوں کے اوپر خرچ کروں گا، یا میں اس سے خود اپنا معیار زندگی جو ہے اس کو بلند کروں گا، یا میں اس کو کسی ایسے اپنے قریب کے لوگوں کے اندر بانٹوں گا کہ اس میں برابری اور عدل کے پیمانے پیش نظر نہیں رہیں گے۔
تو ایک تو یہ فرمایا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، دوسرا فرمایا کہ علیم، یعنی کہ مجھے اس کا علم بھی ہے. یہ جو معیشت کے علوم ہیں، یہ جو معیشت کو بہتر کرنے کے علوم ہیں، اس کی ترقی کے علوم ہیں، گویا کہ وہ یہ فرمایا کہ میں اس سے بھی واقف. دوسرے انی حفیظ الامین، اب امانت کا ذکر بھی اس کے اندر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک تو دیانت چاہیے ہوگی اور دوسرا علم چاہیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی معیشت بہتر ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعا کے اندر یہ فرمایا تھا کہ جب اے اللہ تو ان لوگوں کو جب تو ایک تو امن عطا فرما، اور دوسرا مکہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر جہاں پر کوئی ذرائع روزگار نہیں تھے، ذرائع وسائل نہیں تھے، وہاں پر فرمایا کہ اللہ تو ان کو ثمرات عطا فرما. ثمر عربی کے اندر فوائد کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، منافع کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، صرف پھلوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. پھلوں کے لیے عربی کے اندر عام طور پر فواکہ کا لفظ آتا ہے. ثمرات کا مطلب ہے کہ ان کو ہر چیز کے منافع عطا فرما، ہر چیز کے فوائد ان لوگوں کو عطا فرما جو لوگ یہاں پر ہوں گے. اللہ جل شانہ انہوں نے یعنی یہ دعا مانگی، اور حالانکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کے انسانوں میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر متوکل ترین لوگوں کے اندر سے تھے، ان چند لوگوں میں سے جو دنیا کے متوکل ترین لوگ تھے. جیسے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور آپ نے جس طریقے کے ساتھ توکل کیا ہمیشہ آپ کی پوری زندگی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ سے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی دعا فرمائی. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک حکومت اگر اپنے لوگوں کو بنیادی چیزیں ان کی پوری نہیں کر سکتی، بعض فقہاء نے اس کے اوپر پورا کلام کیا ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی جگہ کے اوپر اتنی بھوک پھیل جائے اور اس قدر لوگ محتاج ہو جائیں کہ لوگوں کو بالکل اپنا کھانا پینا نہ مل رہا ہو جس ریاست کے اندر، تو کیا ایسی ریاست میں جہاں پر ایسا قحط پھیل جائے، کیا وہاں پر وہ مسلمان حکمران لوگوں کے اوپر چوری کی حد جاری کرے گا یا نہیں جاری کرے گا؟ کہ جہاں پر ایک آدمی کو جان بچانے کے لیے، ایک آدمی کو اضطرار کی حد تک وہ پہنچا ہوا، اس حالت کے اندر اگر کسی شخص نے کسی اور کے مال کے اوپر ہاتھ بڑھا دیا تو کیا اس کے اوپر چوری کی جو شرعی حد ہے جس کے اندر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیا وہ حد وہ مسلمان حکمران جاری کر سکتا ہے جو لوگوں کو بنیادی روٹی فراہم نہیں کر سکتا، جو لوگوں کو ان کی بنیادی بالکل بیسک نیڈز جو بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتا؟ اس پر فقہ اسلامی کی کتابوں کے اندر بڑی گفتگو ہوئی ہے، بڑی آراء ہے اس کے اندر فقہا کی اس مسئلے کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ اس کے لیے جو سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، سید الانبیاء تھے، نبی آخر الزماں تھے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو براہ راست ہدایات آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے پیغامات براہ راست لے کر آتے تھے. اللہ جل شانہ آپ کے قلب مبارک کے اندر براہ راست اپنی بات ڈالا کرتے تھے. ان سب باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست 13 سالوں کے بعد کیوں قائم فرمائی؟ نبوت ملنے کے بعد بھی. نبوت 40 سال کی عمر میں مل گئی. نبوت ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا. جب آسمان کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا اور جب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایات کا سلسلہ شروع ہو گیا، دین آسمانوں سے آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر اس کو نافذ فرمانا تھا، تو 13 سال کس چیز کے اندر لگے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے دیگر باتوں کے علاوہ کہ اس کے اندر ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ رفقائے کار تیار ہو رہے تھے، کیونکہ آپ نبی تھے، باقی سارے تو نبی نہیں تھے. وہ جس کو آج کل کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں نا، ٹیم تیار ہو رہی تھی، لوگ تیار ہو رہے تھے کہ ان کو ان مراحل سے گزارنا ضروری تھا، ان کو ان سختیوں سے گزارنا ضروری تھا، ان کو یہ ساری مراحل دکھانا ضروری تھا. پھر مدینہ پہنچ کر ان کو
بدر اور احد کے میدانوں سے گزارنا ضروری تھا. ان ساری چیزوں سے گزر کر اللہ جل شانہ نے فتح مکہ عطا فرمائی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ دین میں لوگ جوق در جوق داخل ہوں گے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں گے. مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات بہت تھوڑے دنوں کے اندر باقی رہ گئی. کیا ہوا؟ یعنی جب فتح ہو گئی, اب جب واقعی حقیقی معنوں کے اندر ایک اسلامی ریاست کے مکمل قیام کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہو چکا تھا. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, لیکن کس طرح جا رہے تھے کہ ایک ایسی بڑی جماعت جو ایک دو افراد پر مشتمل نہیں تھی, وہ 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد ایسے تیار کر چکے تھے جو صداقت میں, جو امانت میں, جو دیانت کے اندر, جو توکل کے اندر, اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائے ہوئے. وہ ایک اتنی بڑی جماعت تھی کہ وہ صرف یہ نہیں کہ مدینہ کے لیے کافی تھی یا وہ مکہ کے لیے کافی تھی یا وہ جزیرۃ العرب کے لیے کافی تھی, بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اپنے زمانے کے اندر یہ پورے روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی پہنچے یہ پوری دنیا سنبھالنے کے لیے یہ لوگ کافی تھے. یہ چند لوگ اگر افریقہ میں پہنچے تو افریقہ سنبھالنے کے لیے کافی تھے. یہ چند لوگ اگر سینٹرل ایشیا پہنچے تو یہ پورا سینٹرل ایشیا سنبھالنے کے لیے کافی تھے. یہ چند افراد جو بھیجے گئے پوری دنیا کے اندر اور جو نکلے وہ پورے عالم کو اس تعلیمات پر لانے کے لیے, صرف یہ نہیں کہ ان کا دنیاوی نظم سنبھالنے کے لیے کافی تھے, وہ ان لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے, کلمے کی طرف لانے کے لیے, اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک عالمگیر انداز کے اندر سارے عالم کے اندر. آج آپ دیکھیں نا, آج میں اور آپ جو یہاں پر ہیں, کتنے لوگ اس خطے کے اندر جو رہتے ہیں, اس خطے کا حجاز کے ساتھ فاصلہ دیکھیں. اور جس زمانے میں دین ہمارے پاس آیا ہے اس زمانے کے اندر کوئی مواصلاتی ذرائع موجود نہیں تھے, نہ گاڑیاں تھیں, نہ جہاز تھے, نہ یہ برقی مواصلات کی چیزیں تھیں, نہ ٹیلی فون تھے, نہ کوئی اور چیزیں تھیں. کیا ذریعہ تھا چیزوں کے ادھر سے ادھر جانے کا سوائے انسانی نقل و حرکت کے؟ کوئی انسان کوئی چیز لے کر دوسری جگہ جا سکتا تھا. کوئی خط بھی اگر بھیجنا ہے تو انسان لے کر جائے گا, پیغام بھی بھیجنا ہے تو انسان لے کر جائے گا. تو انسانوں میں کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ صرف انسان تھے, اور ان کے پاس سفر کرنے کا ذریعہ سوائے اپنی ٹانگوں کے یا اپنے جانوروں کی ٹانگوں کے, اپنے چوپایوں کی ٹانگوں کے علاوہ سفر کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس حال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی زندگی اپنی تمام سنتوں سمیت یہاں پر اس خطے کے اندر پہنچی, اور ہندوستان کے اس جس کو بت کدائے ہندوستان کہتے ہیں, یہ روئے زمین کا واحد خطہ تھا جہاں پر کروڑوں دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی. 1 2 یا 4 6 نہیں. قرآن نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے تو 5 بتوں کا ذکر کیا ہے, اور مشرکین مکہ کا ذکر آتا ہے تو 3 یا 4 بتوں کا ذکر آتا ہے. یہ ہندوستان وہ جگہ تھی جہاں پر کروڑوں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی. یہاں پر جب یہ پیغام پہنچا کس اس کے ساتھ پہنچا کہ لاکھوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہ صرف یہ کہ داخل ہوئے بلکہ اس پر عمل پیرا ہوئے. یہ آج میں اور آپ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہمیں کوئی اس کا اندازہ لگائے کہ اسلام ہمارے گھروں تک کیسے پہنچا, ہمارے آباء و اجداد تک کیسے پہنچا, کس ذریعے سے وہ پہنچا تھا. تو وہ انہی زندگیوں کے ذریعے سے اور اسی تسلسل کے ذریعے سے پہنچا تھا. تو وہ افراد تیار کرنے سے. تو جن لوگوں نے افراد سازی کی ہوگی, جنہوں نے رجال سازی کی ہوگی, جنہوں نے اچھے لوگ بنائے ہوں گے, اس محنت کے اندر اپنا وقت لگایا ہوگا, جب بھی ان کو مسلمانوں کے امور حوالے ہوں گے, جب بھی ان کو مسلمانوں کی حکومتیں حوالے ہوں گی, تو وہ ان مسلمانوں کو مایوس نہیں کریں گے. اور اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا, اس نے افراد تیار نہیں کیے, اس نے ایسے دیانتدار لوگ تیار نہیں کیے جن کے اوپر محنت کی گئی ہو, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھایا گیا ہو, جو تربیت کے مراحل سے گزرے ہوں, تو پھر وہی ہوتا ہے اور وہی ہوگا جو پوری دنیا میں عالم اسلام جس بحران کو دیکھ رہا ہے, عالم اسلام جس آزمائش کا شکار ہے. کسی بھی اسلامی ملک کو لے لیجئے, اپنے بدترین حکمرانوں سے اس کا سامنا ہے, انتہائی ظالم لوگوں کے ساتھ, انتہائی خائن لوگوں کے ساتھ, انتہائی عدل سے اور کوسوں دور لوگوں کے ساتھ. کوئی ایک ملک نہیں, آپ جس ملک کا بھی نام لیں تو آپ کو اسی قسم کی صورتحال دیکھنی پڑے گی. اس لیے ایک تو رستہ یہ کہ حکمرانوں کو اللہ کی بات پہنچانی چاہیے اور ان کو رسول اللہ کے ارشادات بتانے چاہیے, اور دوسرا یہ تو ایک شارٹ ٹرم بات ہے. جو لانگ ٹرم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اور اپنے تربیتی نظام کو اور اپنے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کو گراس روٹ لیول سے, بالکل نچلی سطح سے اس طریقے کے ساتھ اٹھانا چاہیے
کہ 20-25 سال کے بعد ایک تربیت یافتہ نسل ہمارے ہاتھ کے اندر ہو۔ یہ 20-25 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، ہم نے کتنے سال گزار دیے، 70 سال ہم نے ایسے گزار دیے۔ اگر یہ 20-25 سال ایک ویژنری طریقے کے ساتھ اس قوم پر محنت کی جائے تو جو نسلیں پیدا ہوں گی، جو تربیت یافتہ نسلیں ہوں گی، انشاءاللہ ان سے یہ امید ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر یہ ملک ہو یا ان کے ہاتھوں کے اندر امت کے معاملات ہوں تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔